اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنا 9th کلاس کی میتھ ہے، اس کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، اور چیپٹر نمبر 2 جو ہے ہمارا وہ ہے لاگرتھم کے بارے میں۔ لاگرتھم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں یوز ہونی ہیں، کون سے لاگرتھم یوز ہونے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے پڑھیں گے، پھر ہم اپنے کوشچنوں کی طرف آتے ہیں جی۔ لاگرتھم دراصل 2 یونانی الفاظ لوگوس اور ارتھیموس پر مشتمل ہے۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا جی، لاگرتھم 2 یونانی الفاظ لوگوس اور ارتھیموس پر مشتمل ہے۔ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کا مطلب ہے نسبت اور تناسب۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیا اس کا تعارف کس نے تھا؟ وہ ایک سکاٹ لینڈ کا ریاضی دان تھا، جان نیپیئر، اس نے لاگرتھم کا لفظ متعارف کروایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس تھوڑا سا لاگرتھم کا تعارف ہے کہ یہ کیسے کیسے بنا، اس کو پیش کس نے کیا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لاگرتھم آف ریئل نمبر، حقیقی اعداد کا لاگرتھم۔ حقیقی اعداد کے لاگرتھم سے مراد یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں حقیقی اعداد کا جو لاگرتھم ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرا عدد حاصل کرنے کے لیے ایک عدد کو خود سے کتنی بار ضرب کرنا ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ٹھیک ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کی 2 اقسام ہے، ایک ہے عام لاگرتھم، دوسرا ہوتا ہے قدرتی لاگرتھم۔ عام لاگرتھم کیا ہے جی؟ عام لاگرتھم وہ ہوتا ہے جس کی اساس 10 ہوتی ہے۔ ان کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں log 10، یا خالی log بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی ریاضی دان تھا ہنری برگز، اس نے عام لاگرتھم کو ہمیں تیار کر کے دیا۔ دراصل جان نیپیئر جو تھا اس کے کام کو آگے بڑھا کے ہنری برگز نے ہمیں عام لاگرتھم کا تعارف دیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ نیچے پڑا ہے قدرتی لاگرتھم۔ قدرتی لاگرتھم جو ہوتا ہے وہ اساس ای کے لاگرتھم کو قدرتی لاگرتھم کہتے ہیں۔ ای دراصل وہ چیز ہے، وہ ایک ریاضیاتی مستقل عدد ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس پائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں ہیں جن کی قیمتیں فکس ہوتی ہیں، تو اسی طرح ای بھی ایک ریاضی کے اندر مستقل عدد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھی یہ ہے 2.71828 ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کس نے دیا تھا قدرتی لاگرتھم؟ یہ ایک سوئس ریاضی دان تھا لیونارڈ آئلر، اس نے اس کو متعارف کروایا تھا۔ بچوں یہ جو ہمارے پاس نیچے والا یہ چیز ہے، یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی آپ کے پاس یہ آ سکتا ہے کہ قدرتی لاگرتھم جو ہے اس کو کس نے متعارف کروایا تھا۔ ایک یہ آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی آ سکتا ہے کہ قدرتی لاگرتھم جو تھا وہ کون سے ملک کا ریاضی دان تھا جس نے اس کو پیش کیا تھا، تو وہ یہ بھی ایم سی کیوز اس کا بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ پیچھے اس عام لاگرتھم کا بھی ہمارے پاس سیم ٹو سیم پروسیس ہے کہ عام لاگرتھم کون سے ریاضی دان نے دیا تھا، تو وہ ہنری برگز ہے۔ ٹھیک ہے، کون سے ملک کا ہے، تو وہ انگریزی ریاضی دان تھا۔ یہ کچھ ایم سی کیوز کے لیے بھی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس لاگرتھم کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ لاگرتھم کے اندر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے خاصہ اور ایک ہوتا ہے مینٹیسا۔ ٹھیک ہے، ایک عدد جو ہے اس کا جو لاگرتھم ہوتا ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، نمبر 1 خاصہ، نمبر 2 مینٹیسا۔ خاصہ جو ہوتا ہے، خاصہ لاگرتھم کا صحیح عددی حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح عددی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس 2 حصے ہوتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہ چیز لکھ رہا ہوں 2.3456۔ یہ جو اشاریہ ہے، اشاریہ سے یہ جو اگلا عدد ہے 2، یہ ہمارے پاس خاصہ ہوتا ہے، اور یہ صحیح عددی حصہ یہ ہوتا ہے۔ یہ جو اشاریہ، ٹھیک ہے، 3456، یہ ہمارے پاس جو حصہ ہے اس کو ہم کسری حصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو صحیح عددی حصہ ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عدد کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اگر یہ صحیح عددی حصہ پازیٹیو آ گیا تو یہ بڑے کے طور پر کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ نیگیٹو کا آ گیا تو یہ چھوٹے کے طور پر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات بھی آپ لوگوں کو ایک کام کی بتا دوں کہ یہ جو خاصہ ہوتا ہے یہ پلس یا مائنس کا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلس یا مائنس کا خاصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مینٹیسا ہوتا ہے یہ ہمیشہ پازیٹیو کا ہوتا ہے، ہمیشہ
یہ بات دماغ میں رکھنی ہے. مینٹیسا کیا ہوتا ہے؟ مینٹیسا لاگرتھم کا کسری حصہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے. کسر وہ ہوتی ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 0.3456 یہ مینٹیسا ہے. اس کو کسری حصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ خود دیکھیں 0.3456 ہے، یہاں سے پوائنٹ کو ختم کریں نا تو اس کے بٹے میں ہمارے پاس 10,000 آ جاتا ہے، تو یہ اس سے ایک کسر بن جاتی ہے، کسر. ٹھیک ہے، تو یعنی بٹے کے فارم میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فریکشن یہاں سے بن سکتی ہے، فریکشن کسر جس کو ہم کہتے ہیں، اس لیے اس کو کسری حصہ کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا. یہ ہمارے پاس تھوڑا سا اس کا تعارف تھا خاص مینٹیسے کا لاگرتھم کیا ہوتا ہے. ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. یہ ایکسرسائز ہے ہماری 2.1 میں ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں. ایک پڑھنا ہے جس سائنٹیفک نوٹیشن اور دوسرا پڑھنا ہے آرڈنری نوٹیشن. ٹھیک ہے، جس کو ہم عام ترکیب کہتے ہیں، اور سائنٹیفک نوٹیشن ہوتی ہے سائنسی ترکیب. سائنٹیفک نوٹیشن یہ آپ لوگوں نے فزکس کے اندر اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے کہ اعداد کو 10 کی مناسب پاور کے اندر لکھنے کو سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں. اعداد کو 10 کی مناسب پاور، مناسب اس لیے لفظ یوز کیا گیا کیونکہ وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں لکھنے کو سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں. تو جز نمبر 1 ہے جی، یہ ہمارے پاس ہے 2 ہے، اس کے پیچھے یہ آپ کے سامنے ہے 1 2 3 4 5 6 صفر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس سوال ہے، اس کو ہم لوگوں نے سائنٹیفک نوٹیشن میں تبدیل کرنا ہے. اب سوال یہاں پہ ہمارے پاس کوئی تقریباً پازیٹیو کے جو ہوں گے وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. پازیٹیو والے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. کیسے جی؟ ایک وہ ہوں گے جس کے اندر بالکل نا ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوگا، جس کو ہم اشاریہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا. اور ایک وہ والے ہوں گے جن کے اندر ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب جن کے اندر ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا جس کو ہم اشاریہ عدد کہتے ہیں، وہ صحیح عددی حصوں کے درمیان ہوگا یا وہ ہمارے پاس صحیح عددی حصوں کے درمیان نہیں ہوگا. یہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے والا. اب یہاں اس سوال کے اندر اشاریہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اشاریہ یہاں لاسٹ میں کھڑا ہوا ہے، اس کو پہلے 2 اہم ہندسوں میں لے کے جانا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس پہلے 2 اہم ہندسے یہ ہیں 2 اور 0. ان کے درمیانی یہ والی جو جگہ ہوتی ہے، یہ والی، اس کو ہم بولتے ہیں حوالے کا مقام. اس کو بولتے ہیں حوالے کا مقام. انگلش میں بولا جاتا ہے جی ریفرنس پوائنٹ. ریفرنس پوائنٹ. ٹھیک ہے، کہ ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے حوالہ دینا. ٹھیک ہے، عام روٹین میں بھی ہم کہتے ہیں یار تو کس کے ریفرنس سے آیا ہوا ہے، مطلب کس کے حوالے سے تو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حوالہ یہاں پہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اشاریے کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے سامنے 2.0. اب اشاریے کے بعد 0 ہے تو 0 لکھی نہیں جاتی، تو اب اشاریہ یہاں سے یہاں آیا، اس کے درمیان میں آپ کاؤنٹ کریں گے کتنے عدد ہیں. 1 2 3 4 5 6 عدد ہیں، تو ہم لکھیں گے 2 × 10⁻⁶. اب 6 پازیٹیو کا لکھا جائے گا یا نیگیٹو کا لکھا جائے گا؟ سمپل سی بات ہے، میں تو اپنی ایک سمپل سی لاجک پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا منہ جس طرف بھی ہے، شمال ہے، جنوب ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے، بات کو سمجھنا ہے، آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس سے آپ الٹے ہاتھ کی طرف جاؤ گے تو 10 کی پاور پازیٹیو آتی ہے. ٹھیک ہوگا. سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف جب بھی آپ لوگ چلیں گے تو آپ کی جو پاور ہے وہ 10 کی پازیٹیو لگتی ہے جتنی بھی ہو، اور جب آپ لوگ الٹے ہاتھ سے سیدھے کی طرف آتے ہیں 10 کی پاور نیگیٹو لگتی ہے. سمپل سی یہ جی لاجک ہے اس کی. تو ہمارا یہ 10 کی پاور 6 پازیٹیو کی لگے گی. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اور وہ ہے جی آپ کے سامنے 48,900. ٹھیک ہے، اب یہاں اس میں بھی پوائنٹ نہیں ہے تو اس کا بھی پوائنٹ لاسٹ میں، اس کو بھی ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے 4 اور 8 کے درمیان میں. یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے 4.89. جتنے بھی اہم عدد ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. اب کراس 10⁻⁴ کتنی آئے گی جی؟ کتنے عدد اشاریہ چلا یہاں سے ادھر تک؟ 1 2 3 4، تو 10 کی پاور 4 آ جائے گا پازیٹیو کا. پھر یہ دیکھیں رائٹ سے لیفٹ کی طرف گیا ہے تو پازیٹیو کا آئے گا. تیسرا پارٹ ہے جی 0.0042. اب اشاریہ یہاں پہ لگا ہوا ہے لیکن وہ اہم ہندسوں میں نہیں ہے، اہم ہندسوں سے پہلے کچھ صفریں بھی ہیں.
ٹھیک ہے. تو اشاریے کو آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے اہم ہندسوں میں. یہ ہم نے ایک مرتبہ سوال لکھا ہے. اہم ہندسوں کے درمیان کہاں پہنچے گا جی؟ 4 اور 2 کے درمیان میں، یہاں پہ. تو یہاں سے اشاریے نے موو کرنا ہے ادھر 4 اور 2 کے درمیان میں. تو یہ اشاریہ کیا آئے گا جی؟ 4.2 کراس 10 ریز پاور، یہ 4.2 کراس 10 ریز پاور کتنا جی؟ 1 2 3. ابھی آپ کے سامنے اشاریہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف چل رہا ہے تو نیگیٹو کی آئے گی. یہ اس کا تعارف ہے جی، یہ آگے لکھا ہوا بھی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی 0.0000009، یہاں پہ 6 ٹائم 0 ہے. تو اس کا بھی اشاریہ کو اہم ہندسوں میں لے کے آنا ہے. اہم ہندسے اس کے 9 کے بعد ہے، یعنی یہاں پہ. ادھر یہ دو اہم ہندسے نہیں ہیں. یہاں پہ اگر حوالے کا مقام بنائیں گے تو یہ پھر غیر اہم ہندسہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا اہم ہندسہ 9 کے بعد ہے، تو یہ آ جائے گا 9 ضرب 10 کی پاور جی کتنا؟ 1 2 3 4 5 6 اور یہ خود 7، تو نیگیٹو کا 7 آ جائے گا. یہ ہمارے پاس حل ہو چکا جی. 5واں سوال 73 کراس 10 ریز پاور 3. یہ آلریڈی ہمارے پاس سائنٹیفک نوٹیشن میں ہے، اس کو مزید سائنٹیفک نوٹیشن میں لے کے جانا ہے. تو اب اس کا پوائنٹ نہیں ہے، مطلب اس کا پوائنٹ یہاں پہ ہے، 3 کے بعد ہے. اس کو 7 اور 3 کے درمیان میں لے کے جانا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہوگا. تو 7.3 کراس 10 ریز پاور کتنا جی؟ ایک عدد اشاریہ چل رہا تو 10 کی پاور 1 کراس 10 کی پاور 3 پہلے ہی ہے. تو 7.3 کراس 10 ریز پاور 4 یہ ہوتی ہے کہ اگر دو اعداد ہیں ان کی پاور مختلف ہے لیکن ان کی جو بیس ہے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں پاوریں m پلس n. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 + 1 4 ہو جائے گا. یہ بھی ہمارا حل ہو چکا ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس اس کوشچن نمبر 1 کا لاسٹ پارٹ ہے جی، چھٹے والا 0.65 کراس 10 ریز پاور 2. ٹھیک ہوگا. تو اس کو بھی آپ لوگوں نے آلریڈی آپ کے سامنے ہے جی. یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں، اس کو مزید سائنٹیفک نوٹیشن میں لے کے جانا ہے کیونکہ یہاں پہ اشاریہ اہم ہندسوں میں نہیں ہے، اس کے اندر لے کے آنا ہے. تو یہ اشاریہ جناب 6 اور 5 کے درمیان میں یہاں پہ آ جائے گا. تو 6.5 کراس 10 ریز پاور کتنا جی؟ ایک عدد چلا ہے لیفٹ ٹو رائٹ تو 10 پاور -1 اور 10 پاور 2 آلریڈی موجود ہے. تو 6.5 کراس 10 ریز پاور پلس کا 2 مائنس کا 1 تو پلس کا 1. یہ ہمارے پاس سوال نمبر 1 جی حل ہو چکا ہے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.